الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے مؤمنین کو، ایمان والوں کو بڑی خصلتوں سے، صفات سے نوازا ہے۔ ان صفات میں سے سب سے اعلیٰ صفت ایمان کی صفت ہے، جو مسلمان کے پاس سب سے قیمتی متاع ہے، اور اگر یہ متاع خدا نخواستہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں بڑی ناکامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے اجزاء بیان فرمائے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد اجزاء ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو اسلام کی شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجے کی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ یہ سارے ایمان کے شعبے ہیں۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ حیا ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے، ایسا ایمانی وصف ہے جس کی وجہ سے ایمان کے سارے شعبے قائم ہوتے ہیں۔ اگر حیا نہ رہے تو تمام ایمان کے شعبوں پر زوال آ جاتا ہے، اور انسان بسا اوقات بے حیائی میں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ نزعت منہ ربقۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اسلام کا قلادہ، یعنی اسلام کا زیور جو اس کے گلے میں ڈالا گیا ہے وہ اس سے نکال دیتے ہیں، وہ اس کے گلے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو جو نقصان پہنچانے والی عادتیں اور خصلتیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خصلت بے حیائی بھی ہے، جس کے سبب سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اسلام کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب پر بڑی محنت فرمائی تھی، اپنے معاشرے پر بڑی محنت فرمائی تھی، اپنی صحابیات پر بڑی محنت فرمائی تھی، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ وہ حیا والا ہے، بے حیائی سے بچا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا کے سب سے اعلیٰ وصف سے متصف ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے عطا کیے ہیں۔ تو اخلاق کی جو بنیاد ہے، جس کے اوپر اخلاق کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، یا تمام اخلاق کا جو جوہر ہے وہ حیا ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو پوری اخلاق کی عمارت گر جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں صحابہ کرام نے یوں بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ کے اصحاب حیا سے متصف ہیں، آپ کی صحابیات حیا سے متصف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بعض کو ایسا حیا کا مقام اعلیٰ حاصل ہوا کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے،
فرشتے وہ جن کے اندر کسی معصیت کا کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، کہ ان میں رکھا ہی نہیں گیا، شہوت اور برے خیالات کی طرف رسائی ان کو نہیں ہے، اور انسان کے اندر دونوں مادے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر برائی کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے اور قوت رکھی ہے، اور نیکی کرنے کی قوت بھی رکھی ہے۔ اب انسان اپنے ارادے سے گناہ سے بچے اور نیکی پر چلے، اسی وجہ سے انسان فرشتوں سے ممتاز ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بعض اصحاب کو ایسا مقام عطا کیا کہ فرشتوں سے افضل ہو گئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ گھر میں جیسے آدمی بے تکلفی میں لیٹا ہوتا ہے، بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، کپڑا قدرے پنڈلی سے اٹھ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیت پہ بیٹھے رہے، گفتگو فرماتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو ٹھہرایا، پہلے خود اپنا کپڑا درست کیا، اپنی حیت کو بدلا، پھر ان کو بلایا۔ جب یہ حضرات چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ شیخین جب آئے تو آپ نے اپنی حیت کو نہیں بدلا، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر آپ نے اپنی حیت کو بدلا، اپنے لباس کو درست کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کے اعتبار سے وہ مقام عطا فرما دیا تھا۔ اسی طرح اس معاشرے میں صحابیات کی تربیت بھی ہوئی تھی، سب حیا والے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے بیٹے کو رومیوں نے شہید کر دیا تھا، اہل کتاب نے۔ جب وہ آئیں تو وہی منتقبہ، انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ مجلس میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ کیا سبب ہے کہ آپ کے بیٹے پر اتنی بڑی تکلیف کا مرحلہ آیا اور آپ نقاب پہنے ہوئے ہیں؟ یعنی تعجب کی بات ہے کہ آپ بندہ تو ہوش و حواس میں نہیں رہتا، بہت بڑی مصیبت، جوان بیٹے کی شہادت، بہت بڑی تکلیف، تو انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا، تو آپ ہوش و حواس میں ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا، ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی، کہ تکلیف اور مصیبت میرے بیٹے پر آئی ہے، میری حیا پر نہیں آئی۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو دوہرا اجر عطا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اہل کتاب نے شہید کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا معاشرہ حیا پہ استوار کیا۔ ایک حیا طبعی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی سے بات چیت کرتے ہوئے شرمندگی ہو، شرم آئے، یہ شرعی حیا نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ ماہرین نفسیات سے یہ مرض دکھلانا چاہیے کہ ایک آدمی عام لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، ملاقات نہیں رکھتا، میل جول سے گھبراتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مؤمن وہ ہوتا ہے یألف ویؤلف، کہ جو مانوس بھی ہوتا ہے اور اس سے لوگ بھی مانوس ہوتے ہیں۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے مانوس نہیں ہوتا اور لوگ اس سے مانوس نہیں ہوتے۔ لہٰذا آج ہماری یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی، اپنے بچوں کی اس بنیاد پر ضرور تربیت کریں۔ گھر کے خاندان کے افراد آئیں تو کچھ دیر کے لیے ان سے ڈیوائسز لے لیں، تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھیں، ملاقات کریں۔ یہ تربیت والدین کرتے ہیں، خاندان کے تعلقات نبھانا،
اور لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نبھانا. ان حسن العہد من الایمان، تعلقات نبھانا ایمان کا حصہ ہے. جس سے تعلق بن گیا ہو اس سے تعلق نبھاتے رہنا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاں کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انتقال فرما گئی تھی، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے، کچھ ہدایہ تحائف بھیجا کرتے تھے، چونکہ میری بیوی سے ان کا تعلق تھا. ان حسن العہد من الایمان. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک صلہ رحمی کے باب میں بیان فرمایا کہ والد کا انتقال ہو جائے تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہلاتا ہے. ان حسن العہد من الایمان، اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. والدین اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ میرا بچہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے. اگر الگ تھلگ رہنے کا مزاج بن رہا ہے تو یہ نفسیاتی بیماریوں کا اور عوارض کا سبب ہوگا. اس کا علاج کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عربوں نے ہمیں بتایا، واللہ عالم، ماہر نفسیات ہی بتائیں گے کہ یہ کیا خوبی ہے کہ نہیں. ایک دفعہ ہم فلسطین کے عربوں کے پاس تھے. فلسطین کے ماشاءاللہ لوگ برازیل میں آباد ہیں. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں عزلہ، یہ جو تنہائی پسند ہونا ہے، اس کا علاج ہم گھوڑ سواری سے کرتے ہیں. کہ جو آدمی گھوڑ سوار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں انسیت پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ بیماری عزلت کی، الگ لوگوں سے الگ رہنے کی، الگ تھلگ رہنے کی دور ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کسی سے ملنا نہ کسی سے نہ ملنا، الگ تھلگ رہنا اور شرمانا یہ بیماری ہے، حیا نہیں ہے. یہ طبعی بیماری ہے، اس کا تو علاج چاہیے. ایک حیا عرفی ہوتی ہے. ماحول اور معاشرہ انسان کی تربیت کرتا ہے. بعض آداب کی، بعض اخلاق کی ماحول تربیت کرتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا ماحول کیسی تربیت کر رہا ہے. بعض دفعہ ماحول، عرف، معاشرہ ایسی تربیت کرتا ہے جو اسلام کے مزاج کے یکسر خلاف ہوتا ہے. جیسے ویسٹ کلچر مغرب میں عورت اور مرد کا بے حجابانہ اختلاط خوبی تصور کیا جاتا ہے، اور عورت کا حجاب میں رہنا اور مرد کا عورت اجنبی عورت سے دوری اختیار کرنا یہ نامناسب رویہ کہلایا جاتا ہے، اور اس کو بیماری سمجھا جاتا ہے. اور اس کا علاج وہ بچپن سے بچوں میں سکولز کے زمانے سے کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے. حالانکہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ حیا ہے جو ایمانی وصف ہے، خوبی ہے. اور ایک حیا شرعی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے ہمیں روکا ان کاموں کے کرتے وقت ہچکچاہٹ آئے، جھجک پیدا ہو تو یہ حیا ہے. اور جھجک نہ پیدا ہو، ہچکچاہٹ نہ ہو تو بے حیائی ہے. اسی وجہ سے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے حیا کی تعریف کی ہے. انقباض النفس من القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کی طبیعت میں جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جھجک ہوتی ہے، وہ جھجک، وہ ہچکچاہٹ حیا ہے. بہت بڑی خوبی کی چیز ہے، یہ بہت اعلیٰ وصف ہے. یہ اس وصف کو اگر نقصان پہنچے تو انسان ملعون ہو جاتا ہے، خدا کی نگاہ میں مردود ہو جاتا ہے. لہذا اپنے حیا کی حفاظت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو صرف احکام نہیں سنائے، احکام بھی سنائے، ان کی سزائیں بھی تنفیذ کیں، اور معاشرے کو حیا والا بنانے کے لیے تربیت فرمائی، جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. ہم خود حیا والے کیسے بنیں؟ جس دور میں ہم داخل ہو گئے وہاں بے حیائی جن باتوں کا تصور نہیں ہوتا تھا وہ عام ہونے لگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانوں کے حالات سے باخبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی تھی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا خاص امتیاز ہوتا ہے. وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا خاص امتیاز حیا ہے. اور آپ نے تربیت کیسے فرمائی؟
انبیاء علیہ السلام علوم نفسیات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مبعوث ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی نفسیات کا گہرا علم عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان آئے اور انہوں نے آ کر کہا اذن لی بالزنا، مجلس مسجد نبوی شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس خود بنفس نفیس تشریف فرما، مجلس میں صحابہ اکرام موجود ہیں، کیسی پاکیزہ مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں آ کر نوجوان کہتا ہے اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے گناہ کرنے کی، بدکاری کی اجازت دے دیں۔ لوگ اٹھے اس کو مارنے کے لیے، آپ نے فرمایا مہ رک جاؤ، ادنو منی، اس نوجوان کو میرے قریب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان یہ ہے کہ فنصرت بالرعب، آپ کا رعب انسانوں پہ پڑتا تھا اور بہت بھاری رعب ہوتا تھا۔ ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیٹھ کے پیچھے آپ کو دیکھا، ایک خاتون نے کہ آپ کی پیٹھ ان کی طرف تھی تو وہ کپ کپانے لگی۔ ایک مہینے تک کافروں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑتا تھا، یہ آپ کی شان تھی، اتنا رعب، اتنا تقدس، اس کے باوجود آپ اتنے نرم ہیں، اتنے شفیق ہیں کہ ایک نوجوان اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو آپ کو کہنا چاہتا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ بہت بڑی خیر کی بات، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ میرے بچوں سے میرا تعلق اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل اپنے مسائل سے مجھ سے آگاہ کریں، مجھ سے باتیں کریں اپنے مسائل سے متعلق، میرے متعلقین مجھ سے اپنی بات کہہ سکیں۔ فضول کا رعب اگر ڈالا جائے تو بچے دور ہو جاتے ہیں، ان کو جو پریشانی ہوگی اپنے والد سے کبھی ڈسکس نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے۔ لہذا ایسا مزاج بنانا اپنا کہ جس مزاج کے اندر سارے تقدس باقی رہیں، لیکن اتنے نرم ہو کہ لوگ آپ سے پوچھنا چاہیں، اپنا مسئلہ بتانا چاہیں، آپ کا بیٹا آپ سے بات کرنا چاہے کہ ابا جان میرا یہ مسئلہ ہے، اذن لی بالزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں۔ مہ یا رسول مہ، آپ نے فرمایا پٹائی نہ کرو، ادنو منی، میرے قریب کرو۔ وہ نوجوان قریب ہو گیا۔ یاد رکھیے گا ہماری شریعت کا مزاج ہے، میں نوجوانوں سے خاص طور پہ عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں عورت 4 روپ میں دیکھی جاتی ہے، بس ایک روپ ماں کا ہے، دوسرا روپ جو ہے وہ بہن کا ہے، تیسرا روپ بیوی کا ہے، چوتھا بیٹی کا ہے۔ ان 4 ہماری محبت کسی عورت سے ان 4 دائروں کے اندر ہے۔ ایک ماں سے محبت ہے، ایک بیوی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے اور بیٹی سے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہماری شریعت میں نہیں ہے جو عورت سے رکھا جائے۔ ولا متخذات اخدان ولا متخذی اخدان، دونوں حکم دیے گئے سورۃ المائدہ میں اور نساء میں۔ چھپی دوستیاں نہ کیا کرو، چھپی دوستیاں مت رکھو، نہ عورتیں چھپی دوستیاں رکھیں۔ نکاح سے مقصود وہ حقوق کی ادائیگی ہے، اس رشتے کے نقصانات اب آج یورپ بھگت رہا ہے، وہاں اب بیوی اور شوہر کا رشتہ نہیں ملتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں شدہ خبر سننے کو ملتی کہ شادی ہو رہی ہے۔ لوگ حیرت استعجاب سے منظر دیکھنے کے جمع ہوتے ہیں کہ یہاں شادی ہو رہی ہے، شادی ان کی چرچ میں ہوتی ہے، وہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا۔ اور ایک بات اور بھی سمجھنی ہوگی، ہمارے ہاں نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، نکاح عبادت ہے اور اس میں حقوق دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں دنیا عالم میں جوڑا اتارا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ مرد کو اکیلے نہیں اتارا، اس لیے ہمارے خاندان اور نظام کی اکائی وہ جوڑا ہے، میاں بیوی۔
کوئی اور رشتہ نہیں ہے. یہ اس خالق کا حکم ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے اندر پیدا ہونے والے جذبات پیدا کیے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 4 رشتے محترم عورت کو اس روپ میں دیکھا گیا بس، اور 5واں روپ نہیں ہے. احترام اور تقدس اور محبت کے یہ رشتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے اس نوجوان کو قریب کیا. یہ شریعت کا مزاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو یہ مزاج سمجھایا. ہماری شریعت کا مزاج، دین کا مزاج، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، منشأ خداوندی، اللہ تعالیٰ کی چاہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. آپ یہ بات ان کو سمجھا رہے ہیں. آپ اس سے فرماتے ہیں اتحبہ لأمک، کیا تم یہ بات اپنے والدہ کے لیے پسند کرو گے کہ لوگ یہ معاملہ تمہاری ماں کے ساتھ کریں؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ قربان کرے. آپ نے فرمایا والناس لا یحبون لامہاتہم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے ہیں. اتحبہ لابنتک، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ لوگ یہ معاملہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کریں؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ قربان کرے، ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے، وہ عورت کسی کی بیٹی ہے. اتحبہ لاختک، بہن کے لیے پسند کرو گے؟ وہ ہر بات پہ کہتا تھا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، ہرگز ایسا نہیں. اتحبہ لخالتک، خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اتحبہ لعمتک، پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ ایک ایک رشتہ گنوایا. پھر آپ نے اس بچے کو دعا دی، نوجوان کو قریب کیا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم حسن فرجہ واغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کا دل پاکیزہ کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے سطر کی حفاظت فرما. صحابہ اکرام فرماتے ہیں پھر ہم نے مدینہ المنورہ میں اس نوجوان کو کبھی ایسی برائی کی طرف ملتفت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. تو آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں، حفاظت کریں. کیسے کریں؟ اس کے کیا اعمال ہیں؟ جو جوہر ایمان ہے حیا، یہ رخصت ہو جائے تو یہ قلادہ اسلام انسان کے گلے سے نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بے حیا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے اندر سے امانت کو نکال دیتا ہے، اور جب وہ امین نہیں رہتا، خیانت کرنے لگتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے اپنی رحمت کو دور کر دیتے ہیں. جب رحمت سے دوری ہو جاتی ہے تو خدائے پاک کے ہاں یہ شخص مردود بھی ہوتا ہے اور ملعون بھی ہوتا ہے. وَنُزِعَتْ مِنْهُ قَلَادَةُ الْإِسْلَامِ، اور اس کے گلے سے اسلام کا ہار بھی نکل جاتا ہے. کئی واقعات ایسے ہیں، میں یہاں تذکرہ نہیں کر سکتا، جو مفضی ہیں، وہ اسباب ہیں بے حیائی، اور آخری انجام اسلام سے باہر نکل گئے، دین سے باہر نکل گئے، قلادہ اسلام گلے سے نکال دیا. اس لیے اپنے ماحول کو، معاشرے کو، اپنے گھر کے افراد کو پاکیزہ بنانا. کیسے بنائیں؟ چند اعمال ہیں، اس کا اہتمام ہو. یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں اور حفاظت کرنے والے اللہ ہیں. پھر وہ حفاظت کر کے دکھاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں، معاشرے میں جیسے ہی بگاڑ کیوں نہ ہو، کسی زمانے میں بھی قیامت تک، جب ہم ان تعلیمات کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیں گے. اور وہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، انتہائی بابرکت ہیں اور تمام خوبیوں کے مالک ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اس لیے جو نوجوان نمازی ہوگا وہ وضو کا اہتمام رکھے گا، خود وضو کا اہتمام. فذالکم الرباط، کتنے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے باوضو رہنا. نماز کا اہتمام بے حیائی سے حفاظت کا ذریعہ ہے.
دوسری چیز وہ صحبت ہے، اچھے لوگوں کی صحبت. میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. المرء، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست فحش گو ہے، بیہودہ گو ہے، حرکات و سکنات کے اندر بے حیائی ہے. احتیاط کرنی ہے ایسے آدمی کی مجلس سے، ایسے آدمی کے پاس جانے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اتنی احتیاط سکھائی کہ مروا اولادکم وابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو جب 7 برس کے ہو جائیں، جب 10 سال کے ہو جائیں. سگے بہن بھائی، سگے بھائی، فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے سونے کی جگہیں الگ کرو، اکٹھا نہ سونے دو. سگے رشتوں کے اندر اتنی احتیاط اور اتنا لحاظ ہے، تو دوسرے رشتوں میں جو سگے نہ ہو وہاں کتنی احتیاط کرنی ہوگی. اور تیسری بات، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے حیا کے وصف کو پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا. بہت بڑی شخصیت تصوف میں اور شیخیت کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ایک مقام ہے امت مسلمہ میں. وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ شکر گزاری کی توفیق ملے. اور جو کیونکہ کسی نعمت کا ہمارے اوپر استحقاق، کسی نعمت کے بارے میں ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور دوسری بات، جو خدا پاک کی نعمتوں کی ادائیگی نعمتوں کی عطا کرنے کے باوجود ان کی حقوق کی ادائیگی میں جو ہم سے کمی رہ گئی اس کو بھی سوچا کرو. یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اور تقصیر پہ استغفار کرنا. نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق مل جائے تو حیا پیدا ہو جاتی ہے، خدا سے حیا آتی ہے، کیونکہ یہ فطرتی امر ہے. عطا کرنے والے، احسان کرنے والے سے انسان حیا کرتا ہے. تو اس محسن کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اللہ پاک حیا کے صف سے متصف فرما دیں گے. اور تنہائی ملے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. وَرَجُلًا خَالِيًا، اور وہ نوجوان جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے جس سے آنکھیں بھر آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اور دعاؤں کا اہتمام، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اس وصف کی حفاظت بھی کریں گی، اس جوہر کی بھی حفاظت کریں گی. اور انشاءاللہ ان ذرائع کے ذریعے سے ہم اپنی نوجوان نسل کی بھی حفاظت کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.